بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، قاضی ہو یا گواہ، افسر ہو یا سپاہی، استاد ہو یا شاگرد، عابد و زاہد ہو یا کاروباری، غازی ہو یا شہید، توحید کا نور، اخلاص کی روح، قربانی کا ولولہ، خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، اور بالآخر ہر کام میں خدا کی رضا طلبی کا جوش ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا۔ وہ جو کچھ بھی ہو، جہاں بھی ہو، یہ فیضان حق سب میں یکساں اور برابر تھا۔ راستوں، رنگوں اور مذاقوں کا اختلاف تھا، مگر خدا ایک تھا، قرآن ایک تھا، رسول ایک تھا اور قبلہ ایک تھا۔ ہر رنگ، ہر راستہ اور ہر کام سے مقصود دنیا کی درستی، خلق کی ہمدردی، خدا کے نام کی اونچائی اور حق کی ترقی تھی، اور ان کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہ تھی۔ یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے، تو یقین کرو کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اعلان فرمایا کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اس طلبہ مشکل الفاظ کے معنی پہ غور کیجیے۔ اخلاص کی روح، خلوص کا جذبہ، ولولہ، جوش، خلق، مخلوق، رضا طلبی، رضا چاہنا، فیضان حق، اللہ کا کرم، مذاق، مزاج، پیش نظر، نظر کے سامنے۔ سید سلیمان ندوی اس عبارت میں بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں ایسا انقلاب پیدا کیا کہ پھر لوگوں کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ اس دور میں چاہے کوئی بادشاہ تھا یا گدا تھا، امیر تھا یا غریب تھا، حاکم تھا، محکوم تھا، قاضی یا گواہ، یہ جتنے بھی طبقات تھے، یہ جتنے بھی لوگ تھے، یہ سب کے سب بہت ہی ایماندار تھے، اور ہر لحاظ سے یہ اللہ کا خوف اور تقوی اپنے دل میں رکھ کر فیصلے کیا کرتے تھے اور کام کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی بادشاہ تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھ کر عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرتا اور کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا، بلکہ جو شریعت نے خلافت کے اصول بتلائے ہیں انہی اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان کے مطابق حکومت کرتا تھا۔ اور چاہے کوئی گدا تھا، کوئی بکاری تھا، کوئی بھیک مانگنے والا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا تھا۔ امیر تھا تو وہ اپنی دولت پر گھمنڈ نہیں کرتا تھا، تکبر نہیں کرتا تھا، اور اسی طرح وہ اپنی دولت کو ناجائز کاموں میں صرف نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی زکوٰۃ اور صدقات ادا کرتا، اور اسی طرح وہ نیک کاموں میں اور اچھے کاموں میں اسے صرف کیا کرتا تھا۔ وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا، اور اسی طرح اگر کوئی غریب ہوتا تو وہ اپنی غربت کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ اسے ایک آزمائش اور امتحان سمجھ کر اس پر پورا اترنے کی کوشش کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی حاکم ہوتا تو وہ شریعت کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنا فیصلہ لوگوں پہ نافذ کرتا، اور محکوم ہوتا تو وہ بھی اللہ کا خوف رکھ کر اپنے حاکم کی اتباع کرتا، اطاعت کرتا، اس کی فرما برداری کرتا، اس کی بات مانتا۔ قاضی ہوتا تو وہ منصفانہ فیصلے کرتا، اسی طرح کوئی گواہ ہوتا تو وہ بھی صحیح اور سچی گواہی دیتا۔ افسر ہوتا یا سپاہی ہوتا تو وہ اپنی ذمہ داری کما حقہ ادا کرتے۔ اگر کوئی استاد ہوتا تو وہ اس مقدس فریضے کا صحیح طور پر حق ادا کرتا، اور وہ یہ سمجھتا کہ یہ کتنا بڑا منصب ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا منصب ہے
یہ اتنا بڑا عہدہ ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، تو کوئی شاگرد ہوتا تو وہ بھی ادب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے استاد سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ اسی طرح عابد ہوتا تو وہ بھی صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا طلبی کے لیے عبادت کرتا۔ زاہد ہوتا تو وہ بھی زہد و تقوی اختیار کرتا۔ اگر کوئی کاروباری ہوتا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کاروبار کرنے کی کوشش کرتا۔ غازی ہوتا تو وہ بھی اس کے پیش نظر بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوتی۔ شہید بھی صرف اسی لیے شہادت حاصل کرتا، اپنی جان قربان کرتا کہ اسے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ ریاکاری اور دکھاوا پیش نظر نہیں ہوتا تھا، اور ان لوگوں کی زندگی میں توحید کا نور تھا، یعنی توحید کی روشنی تھی، اخلاص کی رو، اخلاص کا جذبہ تھا، ولولہ تھا، جوش تھا۔ اسی طرح قربانی کا ولولہ بھی ان لوگوں میں تھا، خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ہدایت، ان کی رہنمائی، ان کی رہبری اور انہیں راہ راست پر لانے کا جذبہ ان لوگوں میں معجزم تھا، اور بالآخر ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا طلبی کا جوش ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھے، جہاں بھی تھے، یہ فیضان حق یعنی اللہ تعالیٰ کا فیضان، اللہ تعالیٰ کا کرم سب پر یکساں اور برابر تھا، یعنی سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی رحمت کے مستحق تھے، حقدار تھے، اور ان سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی تھی، اترتی تھیں۔ اسی طرح مصنف بیان کرتے ہیں کہ راستوں، رنگوں اور مذاقوں کا اختلاف تھا، اگرچہ ان لوگوں کے راستے اور رنگ اور نسل، رنگ ڈنگ ان کے الگ تھے، اور مذاقوں کا اختلاف یعنی مزاج بھی ان کے ایک دوسرے